کل کے اجلاس میں فوج نے سیاستدانوں کی جان بچا لی، کیسے بچائی یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف قومی دھارے سے باہر ہو گئی، کیسے ہوئی یہ آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آرمی چیف سیاستدانوں سے ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر شامل کیوں نہیں ہوئے جہاں قوم کے مقدر کا فیصلہ ہونا تھا، آخر میاں صاحب کی ناراضگی کیوں ختم نہیں ہو رہی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دی ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ میں بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے فیصلے کیا ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ کچھ اپوزیشن ارکان اس کے اندر شریک نہیں ہوئے جو پہلے ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اینڈ پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی شاید یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جانے کی، اور وہ سڈنلی اس سے باہر ہو گئے۔ اس کمیٹی میں بڑے فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کیا پاکستان اب کرنے جا رہا ہے، یہ اقدامات اتنے سخت ہیں کہ آپ سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے پہلے پلان بنائے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور یہ بنا تھا 2014 میں جب عمران خان صاحب نے یہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا پشاور کے اندر، بڑا خوفناک واقعہ تھا۔ آج بھی اگر آپ اس کو یاد کریں فرق تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولی مار دیں، اور پھر ٹیچرز کو، اور وہاں پہ جو ہال تھے کلاس رومز تھے خون میں لت پت تھے۔ لیکن بہرحال وہ واقعہ بڑا خوفناک ہوا اور اس وقت پوری قوم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مانسٹرز ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اب رعایت نہیں ہو سکتے۔ اس وقت عمران خان صاحب یہاں پہ دھرنا دے رہے تھے، بہرحال ان کو کہا گیا، اور یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کہا گیا ان کو، اور وہ جی ایچ کیو کی طرف سے کہا گیا تھا کیونکہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے اب انہی لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ پشاور جائیں۔ اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ پشاور چلے گئے، پھر وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آ گئی، عمران خان صاحب بھی یہاں سے بھاگ کے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انف از انف، اب ہم نے اس چیز کو برداشت نہیں کرنا، اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا جس کے اندر عمران خان صاحب بھی شامل تھے۔ بہرحال بدقسمتی یہ تھی کہ اس پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر مکمل طور پہ پوری اسپرٹ کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی نے ختم ہو جانا تھا۔ لیکن ہمارا کام ہی یہ ہے، ہمارا کمال ہی یہ ہے کہ ہم اس قسم کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا قوانین کا قبرستان ہے، یہاں پہ ایک سے ایک بڑا قانون موجود ہے لیکن اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کے اندر ہم زیرو ہے، عمل درآمد ہم نے نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے قانون کی کتاب کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو مذہبی کتابوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم انہیں طاق میں رکھ دیتے ہیں لیکن ان کو کھول کے پڑھتے نہیں۔ تو نہ ہی ہم نے یہ جتنے قوانین اور آئین بنائے ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، اسی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو کل جو سیکورٹی کمیٹی کی اجلاس تھا اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اندر جن جن چیزوں پہ کام نہیں ہو سکا امیڈیٹلی اس کے اوپر کام ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو عزم استحکام ایک پروجیکٹ بنا تھا اور انہی آرمی چیف کے سربراہی میں بنا تھا، انہی کے ساتھ بنا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اون کیا تھا اور ایک اسی قسم کا ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو جو عزم استحکام کے فیصلے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور ساتھ ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے سامنے رکھی ہے، 20 اس کے نقطے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، لیکن اس کے اندر جو بڑے نقطے ہیں جس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد ہوگا، ایک تو نیکٹا اب فعال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیکٹا کو مضبوط اور مؤثر بنایا جائے گا، جو ظاہر ہے اب 10 سال ہونے کے باوجود 11 سال ہونے کے باوجود نیکٹا فعال نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں صرف تنخواہ لیتے ہیں اور ایک کھڈا لائن نوکری ہے جس کے اندر جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بس اس کے علاوہ کام کوئی نہیں کرتا نیکٹا۔ تو ابھی اس کو فعال کیا جائے گا اور یہ نیکٹا جو ہوگا پورے پاکستان کے لیے ہوگا، یعنی جتنے بھی آپریشن ہوں گے سول آپریشن ہوں گے وہ نیکٹا کے انڈر ہوں گے۔ تو اس کو ایک بڑا فورم بنایا جا رہا ہے اور تگڑا فورم بنایا جا رہا ہے، پورا پاکستان اس کے انڈر ہوگا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ خصوصی عدالتیں 2 سال کے لیے بنی تھی جس کے اندر فوجی افسروں کو تعینات کیا گیا تھا۔
اب یہ دوبارہ فوجی عدالتیں جو بنیں گے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو اب فیصلہ ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، اسپیڈی ٹرائل ہو جائے گی تاکہ جتنے دہشت گرد پکڑے ہیں ان کو فوری طور پہ آپ سزا دیں۔ پھر اس کے علاوہ جو عسکری ونگز تھے سارے اس وقت بھی ختم ہو گئے تھے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے، لیکن اب جو مزید بن رہے ہیں ان سب کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو ان سب کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے جو پہلے کہا گیا تھا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے نظریات کی تشہیر پر مکمل پابندی ہوگی، اس کے اندر اب سوشل میڈیا بھی شامل ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو بھی اب ٹائٹ کیا جائے گا کہ جو نیریٹو ہے وہ ایسا نہیں جانا چاہیے جو اینٹی پاکستان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو استحکام پاکستان کے کچھ نقطے تھے ان کے اوپر بھی فوراً عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، میرا خیال ہے اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بڑی اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ افواج پاکستان نے بہت سارے سیاستدانوں کی جان بچا لی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اوپن فورم کرتے ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی جی آپ اس کو اوپن رکھیں اور قومی اسمبلی کے اندر باتیں کرنے دیں، تو سب سے زیادہ جو تھے متاثر ہونا تھے گنڈا پور صاحب نے۔ گنڈا پور صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ اگر اوپن ہو جائے تو ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ خیبر پختونخوا میں جا سکتے ہیں وہ، کیونکہ جتنے سیاستدان وہ گھبراتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بڑی آسانی سے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جیسچر دینا ہوتا ہے پبلکلی کہ ہم جی آپریشن کے خلاف ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ اس ٹائپ کے فورم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ آپریشن کریں اور کسی شخص کو سپیئر نہ کرے۔ تو کل بھی جب تقریریں ہو رہی تھی سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک آپریشن ہونا چاہیے، خوفناک آپریشن ہونا چاہیے، کسی کو سپیئر نہیں ہونا چاہیے، یہ ریاست ہے، ریاست کو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، لیکن اوپنلی یہ بات نہیں کر سکتے۔ اب اگر افواج پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی جاتی یا یہ کلیم کیا جاتا جی آپ اس فورم کو اوپن کر دیں، سارے کیمرے لگا دیں اور پھر پوری قوم کو سنائیں، تو اس میں سے ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے یہ تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ ان دہشت گردوں کو روکیں آپ اور ان کے خلاف آپ کارروائی کریں اور ان کو آپ سزا دیں اور ان کو گولی مار دیں اور ان کے خلاف آپ آپریشن کریں۔ سب نے یہ کہنا تھا جی مذاکرات کریں اور یہ کریں اور وہ کریں تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے۔ تو یہ جو ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو بات کرتے ہیں وہ پبلک نہیں ہوتے، جب وہ پبلک نہیں ہوتی تو ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ اسی چیز کو اوپن کر دیں، آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو گنڈا پور صاحب بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کریں اور شہریت دیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایسے صوبے میں رہ رہا ہوں جس کے اندر ہر چیز کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، ہر بندے کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور میں کمزور پوزیشن میں۔ وہ اس لیے سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے طالبان کو کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں بھائی۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا دوست ہے، ہم کیوں ان کو دشمن بنا رہے ہیں، پبلک اسٹانس ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 99% لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اور یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر جائیں تو گھر والے جو ہیں پیچھے سے وہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہمارے کفن دفن کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے صوبے کو مکمل طور پہ کھلا ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پہ بھی جائے اور بچہ بھی اگر باہر نکلے تو اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ پبلک پوزیشننگ نہیں کر سکتے ایسے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں چوہے صاحب کسی نے بھی اپوز نہیں کیا، کسی نے اپوز نہیں کیا، اس میں گنڈا پور صاحب نے بھی نہیں کیا۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ عمران خان کو راضی کریں۔ بھئی عمران خان صاحب کو کیسے راضی کریں، قوم کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کو خود راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ اب عمران خان صاحب بھی ویسے کمال ہی ہیں، پارٹی ہے ویسے کمال ہی، ویسے مجھے بعض اوقات فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر عقل مند لوگ جو ان کی کمی ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ان کی کمی ہے۔ آپ یقین کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کنسلٹنسی لے لینا ہے تو عمران خان صاحب ایک مہینے میں باہر آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ لیڈر ان کا جیل کے اندر ہے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے وہ جیل سے باہر آ جائے، بلکہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جیل ذرا لمبی ہو جائے ان کی۔ کل جو انہوں نے حرکت کی اس سے عمران خان صاحب کی جیل مختصر تو نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی ہے۔ اب وہ ان کی جیل کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ڈگ آؤٹ بھی کر دیا، اب اس کے اندر خندق بھی کھود دیا کہ درمیان میں رہے، وہ باہر نہ آ سکے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی اگر سمجھدار پارٹی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے اختلافات نہیں ہے، سب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور وہ اس گورنمنٹ کو مانتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پہنچے وہ، کیونکہ ایوان کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الائن کیا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی الائن کیا، ساتھ پوری قوم کو خوش بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھ جو ان کا فکرہ ہے میرا خیال ہے ضرب المثل بن گئی ہے کہ اگر میرا استاد شہید ہوتا ہے تو میں اس کو شہید کہوں گا یا مارنے والے کو شہید کہوں گا، یہ ضرب المثل بن گئی، لوگ اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمال نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر ان کے اندر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا
عمران خان صاحب کی بات نہ مانتا کل اور یہ لوگ چلے جاتے وہاں قومی اسمبلی میں جا کے سب سے پہلے بغیر کسی شرط کے یہ فوری طور پہ کہتا ہے جی نیشنل ایشو ہے، ہم مکمل طور پہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ملک کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، ہم مکمل طور پہ ساتھ ہیں آپ کے. اور یہ ٹاپک بھی ہے اور جو آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، یہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا وہاں پہ تالیاں بجاتے، سب نے تالیاں بجانی تھی، سب نے ان کو ویلکم کہنا تھا، سب نے ان کو مبارکباد پیش کرنی تھی، سب نے ان کی تعریف کرنی تھی کہ کتنے شاندار لوگ ہیں یار. دیکھیں 14 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اسپرٹ کے ساتھ بات کی. تو ایک تو جو برف تھی وہ پگھل جانی تھی، جو نفرت تھی وہ ختم ہو جانی تھی، جو دیوار تھی وہ گر جانی تھی. اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا اور ایک اعلامیہ تیار ہو جاتا تو پھر آپ بات کرتے ہیں عمران خان کے لیے. ان سے کہیں جی دیکھیں ہم نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا ہے، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں اور اسے اعتماد میں لیں. تو آپ صبح ہماری ملاقات ارینج کریں تاکہ ہم ان کو جا کے اعتماد میں لے سکیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان دیکھیں سابق پرائم منسٹر ہے اور وہ سن آف دا سائل ہے اور وہ بڑا شاندار آدمی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کر سکتا ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں، اس طرح اس کو خراب نہ کریں، جیلوں کے اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیں ہر طرف سے صافن ہو جانی تھی چیزیں. تو وہ اتنی گولڈن اپارچونٹی پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی اور الٹا جو ہے نا اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے. تو اب اگر کوئی دیوار کھلنی بھی تھی، اگر کوئی دروازہ کھلنا بھی تھا، اگر خندق نے ختم ہونا بھی تھا، راستہ کو نکلنا بھی تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب نکل سکے گا، کیونکہ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ دروازہ بند کر کے اس کے اوپر بہت بڑا تالا بھی لگا دی، تالا لگا کے اس کی چابی بھی دریا میں پھینک دی. ٹھیک ہے. ناظرین ہمارا دوسرا ٹاپک بھی اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ آئیں تو پہلے انہوں نے اپنے 14 بندوں کے نام بھیجے اور اس کے بعد انہوں نے شرط رکھ دی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائیں. خان صاحب سے آلدو کے بعد میں ملاقات ہو بھی گئی، لیکن ایک بات پی ٹی آئی کی بالکل درست ثابت ہوئی کہ جو وہ توقع کر رہے تھے خان صاحب نے ایگزیکٹلی وہی آنسر کیا اور انہوں نے کہا جی آپ افغانستان کو دشمن نہ بنائیں. اب پرابلم یہ ہے جی کہ آپ پہلے اپنے ملک کو تو سیو کر لیں، اس کے بعد ہم کسی اور کی بات کریں گے. تو قومی دائرے سے پی ٹی آئی کیوں اپنے آپ کو باہر کرتی جا رہی ہے؟ اور جو سینسیبل وائسز ہیں کیا وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈر گئی ہیں؟ کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں پارٹی سے باہر نکال دیا جائے گا؟ تو یہ قومی دھارے سے باہر ہونے کا چکر کیا ہے، یہ ڈیٹیل سے پوچھتا ہے. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ایک میٹنگ کی اور پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کمیٹی میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جی جائیں گے. اور وجہ یہ سب نے کہا کہ یار یہ اپارچونٹی ہے، ہمیں یہ مس نہیں کرنی چاہیے. ایک تو وہاں پہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہم ان سے بات کر سکیں گے، گورنمنٹ بھی ہوگی، ان سے بھی بات کر سکیں گے. دوسرا یہ نیشنل ایشو ہے، سیکورٹی نیشنل ایشو ہے اور سب سے بڑا ایشو ہمارے اپنے صوبے میں ہے. تو ہمیں وہاں پہ جا کے بات کرنی چاہیے، بات سننی بھی چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جب یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی کمیٹی کا، تو اس وقت 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اپوز کیا تھا، لیکن باقی سب نے کہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، انکلوڈنگ گوہر خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی سب لوگ بھی جو اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں. اس کے بعد پھر جو عامر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے ایک پراپر ایک لیٹر لکھا اور وہ لیٹر جو ہے اس وقت اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں انہوں نے 14 لوگوں کے نام دیے، بلکہ 15 لوگوں کے نام دیے. انہوں نے کہا جی یہ 15 لوگ ہیں اور یہ کل پارٹیسپیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی عامر ڈوگر صاحب نے وہ لیٹر اسپیکر صاحب کو دیا اور ساتھ دینے کے بعد انہوں نے ان سے اسپیکر صاحب سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروا دی جائے تاکہ ہم ان کو اعتماد میں لے لیں. لیکن اگر آپ ملاقات نہیں بھی کرواتے، ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں بھی ہوتی، تب بھی ہمارے یہ لوگ جائیں گے، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی بلکہ میڈیا کے اندر کہا جی کہ ہم جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنی ان کی مہر لگوا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس دوران جب یہ لسٹ وائرل ہوئی تو بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا جی کہ میرا نام اس کے اندر کیوں نہیں ڈالا، جس کے اندر شاید خطک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کرک کا ایم این اے ہوں، میرے تو اپنے علاقے کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اور مجھے کسی نے اس کمیٹی کے اندر شامل ہی نہیں کیا، جبکہ مجھے کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے تھا. اس کی جگہ میری جگہ آپ نے اون عباس بپی کو ڈال دیا جس کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو ڈالیں جن کے ایشوز ہیں. اور وہاں باقاعدہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ جناب مجھے شامل کریں، اس کو نکالیں، یہ کیوں آ گئے اور میں کیوں، باقاعدہ لڑتے رہے 10-12 گھنٹے. پھر اس کے بعد ان کو ایک پیغام آ گیا اور پیغام آیا عمران خان صاحب کا، جیل کے اندر سے پیغام آیا. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یا ان کو ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں ملتی، یا ان کو اخبار کی سہولت نہیں ملتی. بلکہ جیو کے رپورٹر ہیں شبیر ڈار صاحب، میں ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی جیل کے اندر جب ٹرائل ہو رہا تھا تو میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے چیمپئنز ٹرافی کے میچ دیکھیں؟ تو اس میں انہوں نے کہا کیا دیکھنے ہیں، انہوں نے میرے تو اخبار ہی بند کیے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر جیل کا ایک جو بندہ تھا وہ دوڑ کے گیا اندر اور عمران خان صاحب کے سیل سے اس نے اخبار لا کے دیا. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ اخبار میں ان کے سیل سے لے کے آئیں. اور پھر عمران خان صاحب وہاں پہ خاموش ہو گئے.
گے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہوتا, ایک پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو پتہ ہوتا ہے. کل عمران خان صاحب کو ساری چیز کا پتہ تھا, انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ 15 لوگوں کے نام دے دیے ہوں میری پارٹی نے, اور کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان کو میسج بھیجا جیل سے, اور جب جیل سے میسج بھیجا گیا تو اس کے بعد پارٹی نے دوبارہ اجلاس کیا, سیاسی پارٹی نے, سیاسی ان کی کمیٹی نے, اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا جی اب کل ہم نہیں آئیں گے. وہی لوگ جو اس سے پہلے فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے اس اجلاس میں شریک ہونا ہے, وہی لوگ اب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے اس اجلاس میں شریک نہیں ہونا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پارٹی کس قسم کی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے, پھر ہم جائیں گے. بالکل بلیک میلنگ ہے نا جی, ایک سائڈ پہ لاشیں گر رہی ہیں, اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے اندر لاشیں گر رہی ہیں. یار آپ خود اندازہ لگائیں, اس شہر میں چیف منسٹر نہیں جا سکتا, اپنے شہر میں چیف منسٹر نہیں جا سکتا, پشاور کے اندر نہیں چیف منسٹر نکل سکتا. اس علاقے کی یہ صورتحال ہے, اور اس کے اوپر یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اچانک آپ نے کہہ دیا کہ کیونکہ عمران خان کو شامل نہیں کیا جا رہا اس لیے ہم اس کمیٹی میں شریک نہیں ہوں گے. بھائی عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جب تک وہ پرائم منسٹر رہے ہیں 4 سال انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. جہاں پہ میاں شہباز شریف سامنے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ جاتے نہیں تھے, آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے, خط نہیں لکھتے تھے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چور اور ڈاکو تھے تو اب یہ جیل کے اندر ہیں, تو اس وقت نہیں نہ یہ چور نظر آ رہے ہیں, ڈاکو نظر آ رہے ہیں. اب وہ عمران خان صاحب آ کے اس کمیٹی کا میں بیٹھنا چاہتے ہیں جس کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف وہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے جو ممبرز ہیں صرف وہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر, سیکورٹی کی کمیٹی کے. عمران خان صاحب کہہ رہے نہیں میں آ کے تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, پے رول پہ رہائی چاہتے ہیں, پارٹی یہ کہہ رہی ہے ان کی. تو بھائی جب آپ تھے تو آپ نے کتنے لوگوں کو پے رول پہ رہا کیا, کتنے لوگوں کو سیلیٹیٹ کیا آپ نے؟ کسی کو نہیں. تو آج جو ہے نا آپ پے رول پہ بھی رہا ہونا چاہتے ہیں, اس کمیٹی کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں, اور ساتھ اپنا ویو پہلے سے دے رہے ہیں کہ افغانستان تو ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن ہے ہی نہیں, ہم اس کو دشمن کیوں بنا رہے ہیں. ویو بھی دے رہے ہیں اور ساتھ اس کمیٹی کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں, چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور جب پارٹی نے ایک وائز فیصلہ کیا, اچھا فیصلہ کیا ہے, تو اس فیصلے کو آپ فوری طور پر ریجیکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کریں. اور پھر اس کے بعد جب علیمہ خان صاحبہ ملنے جاتی تو ان کو پیغام دیتے ہیں کہ کہیں جی بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے, بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کر کے یار حد ہے ویسے. اچھا چوئی صاحب, ویسے ہائپوتھیٹیکلی اگر خان صاحب آ جاتے, پے رول پہ ہو جاتی, ہم مان لیتے ہیں, اور یہ آ کے اس کمیٹی میں بیٹھ بھی جاتے, تو کیا انہوں نے اس آپریشن کی حمایت کرنی؟ نہیں کرنی تھی, نہیں کرنے تھے. انہوں نے تو افغانستان کا نام لے کے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری ریاست آپریشن کرنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں. اس لیے کل کا جو انسیڈنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بنیادی دھارا تھا پالیٹکس کا اس سے آؤٹ کر دیا. اب یہ دوبارہ ان کو داخل ہونے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا. گورنمنٹ ایک بار رابطہ کرے گی, گورنمنٹ پھر ان سے رابطہ کرے گی, لیکن آپ دیکھیے کہ نخرے کریں گے. یہ کہیں گے جی کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, ان کو نہیں لایا جاتا, ہم نہیں بیٹھیں گے. تو یہ ٹوٹل الوف ہو جائیں گے, دیکھیے ٹوٹل فارغ ہو جائیں گے سارے کام. چوئی صاحب, موجودہ حالات میں ایک چھوٹا سا سوال, کیا افغانستان پاکستان کا دوست ہے ان حالات میں؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جہاں سے روز آپ کو بارود آ رہا ہو, روز آپ کی لوگ آ کے آپ کی لاشیں گرا رہے ہوں, 3 لوگ نکل آئیں جو بنو کینٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہوں, معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہوں, اور خود کش حملہ آور افغانستان سے نکل آئیں, ایک ڈپٹی گورنر کا بیٹا وہاں سے نکلا ہے, تو آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کو محسوس ہو رہا ہے, کیسے دوست ہو سکتا ہے مجھے یہ بتا دیں. یہ خان صاحب سے اگر کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, آپ کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, آپ کی فوج کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں فوج کو, اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اور ساتھ وہ ہمارا دوست ہے. یہ کون سا دوست ہے بھائی؟ اب نیکسٹ ٹاپک ہمارا جی فوج سے ریلیٹڈ ہے. جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بات کی اور وہ ایسا لگا کہ جیسے وہ تھوڑا سا خوش نہیں ہیں سیاست دانوں سے. انہوں نے کہا کہ گورننس کے جو ایشوز ہیں یا اس کی وجہ سے جو تمام پرابلمز ہو رہے ہیں اسے شہیدوں کے خون سے ہم کب تک بھرتے رہیں گے. بات بالکل جائز محسوس ہوتی ہے کہ اگر لوکل ہم کچھ ٹھیک کر ہی نہیں رہے, ہمارے پاس کچھ لوکل باڈیز ایسی ہیں ہی نہیں جو ہماری ٹیررزم یا ان چیزوں کو ود ان سٹیز کنٹرول کر سکیں, اور تمام بوجھ اب فوج پہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کا نقصان وہاں زیادہ ہوگا. گورننس کے میجر ایشوز ہیں, تو اس چیز کو لے کے چلتے ہیں جاوید چوئی صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کیا ناراضگی کا اظہار ہے؟ دیکھیے فوج جو ہے ایک بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور ایک سیکیورٹی ظاہر ہے سب کچھ اس کے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ صرف برڈن صرف فوج کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, سولین ادارے بھی ہیں, اور زیادہ بجٹ جو ہے سولین اداروں کے اوپر لگتا ہے. آپ دیکھیں پولیس جو ہے کتنی بڑی پولیس فورس ہے پاکستان کے اندر, پھر جو ایک سولین سیکرٹ ایجنسیز ہیں جس کے اندر اسپیشل برانچ وغیرہ شامل ہے, CTD ہے, تو آخر اس کا بھی تو کوئی کام ہے. پھر لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا بھی کوئی کام ہے.
لیکن وہ کام یہ ریاست نہیں کر رہی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کا ٹینیور ہی فکس نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنی روٹس بنائے گا. مثلاً ایوب خان کے دور کو بڑا آئیڈل سمجھا جاتا ہے کہ اس میں لا اینڈ آرڈر پاکستان کا زبردست تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایس ایچ او کا جو ٹینیور تھا وہ 5 سال ہوتا تھا کم از کم. اچھا, کہ جب ایک ایس ایچ او تعینات ہو گیا ہے تو 5 سال اس کو کوئی بندہ وہاں سے ہلا نہیں سکے گا. پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اس کو نہیں ہلا سکتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب وہ 5 سال وہاں پہ رہتا تو اپنی روٹس بنا لیتا تھا, وہ محلے کے ایک ایک بندے کو سمجھ آتا تھا, پورے شہر کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا, اور اسے پتا ہوتا تھا یہاں پہ کون سا بندہ آیا ہے, کون سا گیا ہے. پھر اس نے اپنے جاسوسوں کا نیٹ ورک بنایا ہوتا تھا, اپنے جو مخبر ہوتے تھے ان کا اس نے نیٹ ورک بنایا ہوتا تھا, اور وہ لا اینڈ آرڈر کو اس طرح کنٹرول کرتا تھا. جب یہاں پہ 5 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں آپ ایس ایچ او بدلتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں جو ایوریج ٹینیور تھا 5 مہینے تھا. وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر نہیں رہتا تھا, ایس ایس پی نہیں رہتا تھا, آئی جیز 6 بدل دیے انہوں نے وہاں پہ, اور چیف سیکرٹریز 5 بدل دیے, 6 بدل دیے انہوں نے. تو جب ایک ٹینیور ہی انشور نہیں ہوگا تو کیسے بندہ پرفارم کر سکے گا؟ تو پولیس کے اندر گیپ ہے, پھر پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے, پھر آپ نے جاسوسی کا نیٹ ورک نہیں بنایا ہوا جو سیولین کے اندر ہے, پھر آپ نے وہاں پہ جو عوام ہے اس کو موبلائز نہیں کیا ہوا. آج بھی لوگ آئیڈلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑے زبردست ہے, اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو آپ نیریٹو میں مار کھا رہے ہیں آپ. تو میرا خیال ہے جب تک آپ پورے گورننس کے سسٹم کو, اس سارے بیانیوں کو چینج نہیں کریں گے, جب تک آپ سوچ نہیں لوگوں کی بدلیں گے, اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کتنی زیادہ شہادتیں دیں گے, کتنا زیادہ خون آپ بہائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ جو لوپ ہولز ہیں, یہ جو گیپس ہیں, یہ جو سوراخ ہیں, یہ جو درازیں ہیں, ان سب کو بند کرنا پڑے گا. یہ بند ہوں گی تو پاکستان آگے چلے گا. ویسے ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ فوج پہ ڈالتے جائیں, کریش ہو جائے گی بھائی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب ابھی بھی ان کا سوشل میڈیا اسی جملے کو لے کے تنقید کر رہا ہے کہ گورننس کا ایشو کس نے پیدا کیے ہیں, تو 12 سال جہاں گورنمنٹ کر رہے ہیں, بتا دیں کس نے پیدا کیا. اور نے کہا جی وہ آپ نے کیونکہ غلط گورنمنٹ بنا دی ہے 17 سیٹوں والی, تو بھائی خیبر پختونخوا کے اندر تو پوری ہے نا, وہاں گورننس ٹھیک کر دیں. 12 سال میں 12 سال ہو گئے. چلیں اس وقت تو زبردست قسم کا سپر مین ہے وہاں پہ جس کا نام گنڈا پور ہے, مہا سپر مین ہے بھائی. اب تو ٹھیک کر لو یار. ٹھیک ہے, چلے چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نواز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی, اس کی چھوٹی سی وجہ جانتے ہیں, کیا ہو سکتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں, تو بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں تھے, لیکن ان کو بلایا گیا تھا, وہ آئے تھے اس کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کیونکہ پہلے نیشنل ایکشن پلان بنا چکے ہیں, اور وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, بڑی مرتبہ انہوں نے معاملات کو ٹیکل کیا. میرا خیال ہے میاں نواز شریف آتے تو کل کا جو فنکشن تھا زیادہ اچھا ہوتا, کمیٹی جو تھی اس کی زیادہ عزت ہوتی, اور جو ایک بیانیہ وہاں پہ کریٹ ہوا ہے اس کی زیادہ انڈورسمنٹ ہوتی. میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی اتنی بڑی غلطی کی جتنی عمران خان نے کی. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک چیز کا دکھ ضرور ہوا کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ تھا, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ. تو کائنڈلی ابھی بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ سب مل کے بیٹھیں, اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.